بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت کا بے حد فضل و کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں مسلمان بنایا اور نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہماری رہنمائی صراط مستقیم کی طرف کی اور ہمیں اللہ سے جوڑا۔ یہ ان کا بڑا احسان ہے، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، ورنہ ہم کفر کے دلدل میں پھنسے ہوتے، ظلمت میں پھنسے ہوتے۔ یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسا نبی عطا فرمایا جو ساری دنیا کا درد اپنے سینے میں سمیٹے ہوا تھا۔ اسی بنیاد پر ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ پیش کریں، ہدیہ پیش کریں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر درود و رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میرے لیے تحفہ یہی ہے کہ تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ امام ابو بکر بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ سب ممبر کے قریب ہو جاؤ، تو تمام صحابہ کرام قریب ہو گئے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے تو صحابہ کرام نے آپ سے گزارش فرمائی کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی باتیں سننے اور دیکھنے کو ملی جو اس سے قبل نہیں دیکھی اور سنی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو رمضان المبارک یوں ہی لاپرواہی سے گوا دینے والوں کے بارے میں یوں بد دعا فرمائی کہ ایسے شخص پر ہلاکت و بربادی و تباہی ہے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر اس کی مغفرت نہ ہو سکی، اس لیے کہ رمضان کا پہلا عشرہ نزول رحمت کا، اور دوسرا عشرہ گناہگاروں کی مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ ایسے لوگوں کو جہنم سے خلاصی کا ہے جن کے بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے ان کا نام جہنمیوں کی فہرست میں آ چکا ہے۔ جب ایسا مبارک مہینہ جس میں جہنمیوں کو جہنم سے رہا کر دیا جاتا ہے اس کو لاپرواہی میں گزار دیا ہے اور اس کی مغفرت نہیں ہو سکی، اس سے بدتر کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو ایسے لوگوں پر بد دعا فرمائی جن کے سامنے میرا ذکر آیا ہو اور انہوں نے میرے اوپر درود پاک کا تحفہ پیش نہ کیا ہو۔ اس لیے محسن اعظم کے لیے تحفہ پیش کرنا با وفا مسلمان پر لازم ہے۔ جس نے درود شریف کا تحفہ پیش نہیں کیا
وہ بہت بڑا بے وفا ہے، اس لیے اس پر بد دعا کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ جب میں نے ممبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو ایسے لوگوں پر جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی جنہوں نے بوڑھے کمزور ماں باپ کو پایا اور ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے ان کی نیک دعاؤں کی برکت سے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے اور اس کو ان کی خدمت سے دونوں جہاں کی بھلائی نصیب نہ ہو سکی، اس لیے کہ اللہ کے یہاں 3 قسم کی لوگوں کی دعائیں بیکار نہیں جاتی۔ نمبر 1 ماں باپ کی نیک دعا یا بد دعا اولاد کے بارے میں، نمبر 2 روزہ دار کی دعا یا مسافر کی دعا حالت سفر میں، نمبر 3 مظلوم کی بد دعا ظالم کے بارے میں، لیس بینہ وبین اللہ حجاب، کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے۔ جب بوڑھے ماں باپ کی خدمت اور ان کو راضی کر کے بآسانی جنت حاصل کر سکتا ہے، مگر پھر بھی اس نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور ماں باپ کے ساتھ وفاداری نہیں کی، اس لیے جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ یہاں اس حدیث شریف کے ذکر کرنے کا مقصد صرف درود شریف کی اہمیت ہے۔ اسی طرح نسائی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور جنت میں اس کے لیے 10 درجات بلند کر دیتا ہے، جیسا کہ نسائی شریف کی روایت ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے کہ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاة واحدة صلی اللہ علیہ 10 صلاة وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات۔ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا اور اس کی 10 خطائیں معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ اس لیے باوفا مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے نبی، اپنے محسن پر جب موقع ملے، جب بھی وقت ملے، وہ نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں، موقع نکال کر گاہے بگاہے روزانہ نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ عقیدت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں روزانہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔